بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی دو اہم سیاسی جماعتوں کے قائدین نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دو بڑے جلسے کیے ہیں۔ ایک جلسہ جو ہے ننکانہ صاحب میں کیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے، اور دوسرا جلسہ کیا سرگودا میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور دونوں کے جلسوں میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اور ایک طویل عرصے کے بعد آج نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بہت جم کر تقریر کی، اور ان کی تقریر وہ خود بھی انجوائے کر رہے تھے اور جو ان کے سامنے پبلک تھی وہ بھی انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ اہم باتیں کی نواز شریف صاحب نے، ذرا سنیے۔ آج 20 روپے کی روٹی ہے، چینی کی 150 روپے ہو گئی، اور ڈالر کتنے کا آج 350 کا ہو گیا ہے۔ 8 فروری کو اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا، میرے دل کو سکون اس وقت ملے گا جب آپ کو مہنگائی سے نجات ملے گی، آپ کو روزگار ملے گا، آپ کو اچھی نوکریاں ملیں گی، آپ کو کاروبار ملے گا۔ اور دوسری طرف جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے بھی سرگودا میں ایک جلسے سے خطاب کیا، لیکن انہوں نے اپنے جلسے میں جو تقریر کی تو زیادہ انہوں نے جو تقریر کا حصہ ہے وہ مسلم لیگ نون پر تنقید میں ضائع کر دیا۔ لیکن کیا کہا، ذرا سنیے۔ جو چوتھی بار لڑ رہا ہے وہ آج تک آپ کو اپنے منشور کے بارے میں نہیں بتا سکا، وہ آج تک آپ کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ چوتھی بار اگر اس کو کرسی ملے اس نے کرنا کیا ہے۔ آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں گے، میرے لیے حرام ہوگا کہ میرا حکومت میں کوئی سیاسی کارکن، سیاسی قیدی رہے۔ میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہوں کہ میں اپنے مخالف کی بیٹیوں کو، اپنے مخالف کے بہنوں کو جیل میں ڈالوں۔ سمجھ تو آپ گئے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ یہ بار بار زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم بن گئے تو وہ ان کی جو حکومت ہوگی وہ تمام سیاسی کارکنوں کو رہا کر دے گی، ان کی حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا۔ اشارہ کس کی طرف وہ کر رہے ہیں؟ اشارہ ان کا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف، کہ اگر اس کے کارکن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تو ان کے جو گرفتار ساتھی ہیں، گرفتار لیڈران ہیں، ان کو بلاول بھٹو زرداری صاحب رہا کر دیں گے۔ سیدھا وہ تحریک انصاف کے ساتھ ایک ان اناؤنسڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن کیا نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا کوئی بھی سیاستدان اگر وزیر اعظم بن گیا تو کیا وہ نئی اسمبلی میں جو کامیاب ہو کے پہنچنے والے آزاد امیدوار ہوں گے وہ ان آزاد امیدواروں سے زیادہ طاقتور ہوگا، یا آزاد امیدوار سیاسی حکومت سے زیادہ طاقتور ہوں گے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ مسلم کی منشور کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں فیصل واڈا صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں، سینیٹر ولید اقبال صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، کیونکہ بلاول صاحب کی توپوں کا رخ مسلم لیگ نون کی طرف ہے اور وہ تانا زنی کر رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کا ابھی تک منشور نہیں آیا، تو آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کی جماعت کا انتخابی منشور کب تک آ جائے گا؟ بہت شکریہ بیر صاحب۔ منشور کے حوالے سے اکثر وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ بلاول صاحب نوجوان ہیں، جذبہ ہے، ترنگ ہے، اور ایک استحقاق بھی ہے کہ وہ ہم پہ تنقید کریں یا کسی پہ بھی تنقید کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر منشور ان 9 یا 10 نکات کو کہا جاتا ہے جو انہوں نے کسی جلسے میں پڑھ کے سنا دیے، تو ان سے بہت پہلے 21 اکتوبر کو جب نواز شریف صاحب آئے تھے اور مینار پاکستان میں جلسہ ہوا تھا تو 9 نکاتی منشور انہوں نے اسی دن دے دیا تھا کہ ہم آئیں گے تو انہی 9 نکات کے گرد اگر جلسہ ہائے عام کے اندر کسی گفتگو کو منشور کا درجہ دیا جا سکتا ہے تو ہمارا منشور بلاول صاحب کے منشور سے بہت پہلے آ گیا تھا۔ اور اگر منشور ایک ایکسرسائز کا نام ہے، ایک جامع منصوبے کا نام ہے، ایک حکمت عملی کا نام ہے، ایک ایجنڈے کا نام ہے، سوچا سمجھا ایجنڈا جس کو آ کے ہم بروئے عمل لائیں گے، تو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور جب یہ بھی میر صاحب احساس ہو کہ ہماری جماعت جو ہے وہ کسی طور بھی اقتدار میں آنے کی کا وہ نہیں ہے، اس کا عوامی مقبولیت کا درجہ، تو وہ کوئی بھی چیز کہہ سکتی ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے تنخواہوں کو دوگنا تگنا بھی کر سکتی ہے، بجلی کے 300 400 600 یونٹ معاف بھی کر سکتی ہے۔
اور جس جماعت کو اللہ کے فضل سے یہ یقین ہو عوامی تائید و حمایت سے بھی کہ وہ اقتدار میں آئے گی، تو اسے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے وعدے کرنے پڑتے ہیں، اہداف مقرر کرنا پڑتے ہیں۔ ہم نے 2 ماہ پہ محیط ایکسرسائز مکمل کر لی ہے، انشاءاللہ 27 تاریخ کو وہ جامع دستاویز سامنے آ جائے گی۔ اچھا، اس میں تمام زندگی کے شعبے بشمول آئینی اصلاحات کے، قانونی اصلاحات کے، عدالتی اصلاحات کے، وہ ایک جامع منشور ہے جو صرف اس طرح کے کھوکھلے وعدوں پہ مشتمل نہیں ہے، ایک سالڈ ایجنڈا ہے ایک ایسی پارٹی کا جو 3 دفعہ حکومت میں آ کے اپنے ایجنڈوں کی تکمیل کا بڑا شاندار ریکارڈ رکھتی ہے۔ اچھا فیصل واڈا صاحب، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جب انتخابی منشور 27 جنوری کو سامنے آ جائے گا تو اس کے بعد جو ہمارے جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کو ایک آپشن مل جائے گی کہ وہ اس طرف جائیں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ دیکھیں میر صاحب، میں شروع کروں گا وہیں سی جگہ سے جہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ پچھلے 52 53 54 سال سے گاڑی چلا رہے ہیں، لیکن آج میں جب ان کو فراری کی سیٹ پہ اگر بٹھا دیتا ہوں تو اس کو سٹارٹ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایک عمر کا تقاضا بھی ہے، اور عرفان صدیقی صاحب ہمارے لیے قابل عزت انسان ہیں اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن ان کی ایج جو ہے اس ایج میں بیٹھ کے اگر وہ ایک نوجوان جو 6.25 کروڑ لوگ ہیں جو 18 سے 24 سال کے اندر ہیں ان کا منشور لکھیں گے تو وہ منشور یہیں ٹھپ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اگر میرا والد میری اولاد کے بارے میں اگر لکھنے بیٹھ جائے گا تو کیا منشور بنے گا؟ وہ آگے وے فارورڈ نہیں ہے، وہ بیکورڈ ہے۔ میرے والد میرا بھی منشور نہیں لکھ سکتے، میرے بچوں کا لکھنے جا رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اگر یہ منشور اتنا اچھا آنے والا ہے یا اتنا قابل ہے کہ پاکستان کی قسمت بدل دے گا، تو اس منشور کا کچھ حصہ ہمیں 16 مہینے میں نظر آیا تھا۔ تو 16 مہینے میں جو تباہی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو بدترین قرضے لیے گئے ہیں، جو بدترین کیسز اپنے معاف کرائے گئے ہیں، اور جو اصلاحاتی کمیٹی تھی وہ انہوں نے منشور کم، پاکستان کی قسمت کم، اپنے کیسز اپنے آنے والے دنوں کے لیے جو قانون سازیاں کی ہیں، تو پھر وہ 16 مہینے ہمیں نکل جاتے ہیں۔ ہمیں وہ 16 مہینے کچھ تو جھلک نظر آتی، کوئی امید تو نظر آتی۔ پھر آپشن کیا ہے نوجوانوں کے پاس؟ آپشن تو دیکھیں نا، یہاں کوئی آپشن لیس ہے یہ کنٹری۔ ٹھیک ہے، یہ آزاد امیدواروں کا آپشن ہے؟ دیکھیں آزاد امیدوار تو میں آپ کو جب 1.25 سال پہلے کہتا تھا تو آپ ہنستے تھے مجھ پہ۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ڈومینیٹ کریں گے، اور وہ بھی لگ پتہ چل جائے گا جب۔ اچھا ویسے وہ آپ کی بات جو ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ بھی آج دوبارہ سن لیں، انہوں نے کیا کہا تھا جی واڈا صاحب نے، ذرا سنیں۔ اگلے الیکشن میں نئے چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے تو آزاد چہرے نظر آ رہے ہیں اور آزاد جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف خود حصہ نہیں لے پائیں گے؟ میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لے پائے گا، کوئی بھی نہیں لے پائے گا؟ کوئی بھی نہیں لے پائے گا۔ کوئی ہاں مطلب وہ استحکام پاکستان، کچھ پرویز خٹک صاحب کے ایک گروپ بن جائے گا، 2-4 اور گروپ بن جائیں گے، وہ سب گروپوں کی صورت میں آئیں گے، ٹولوں کی صورت میں آئیں گے۔ اچھا اب آپ جولائی 2023 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر پہ پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی، خان صاحب بھی نظر نہیں آ رہے اور آزاد چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کا انالیسس تھا یا انفارمیشن تھی؟ دیکھیے میرے ساتھ جب کیونکہ میں نے اس پارٹی میں کوئی 14-15 سال لگائے ہیں اور بہت کلوز لگائے ہیں، جو چیزیں جا رہی تھی، جس ڈگر پہ چل پڑی تھی پارٹی اور جس طریقے سے چیزوں کو مینوور کرنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ تباہی اور کلاڑی جب اپنے پیر میں خود مار دیں تو آپ کو رزلٹ دیوار پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ آنے والی حکومت کتنے سال چلے گی، کتنی لنگڑی لولی چلے گی، کیا اس کا حال کتاب ہوگا۔ باپ بیٹی کی کنڈلیاں مجھے تو ساتھ ملتے ہوئے اقتدار میں نظر نہیں آ رہی، بھتیجے اور چچا کی کنڈلیاں شاید مل جائیں۔ اگر آپ نے لانگ ٹرم چلانا ہے تو پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب کو آپ مائنس نہیں کر سکتے۔ اب یہ راکٹ سائنس تو نہیں ہے، اگر ایک آدمی کی جب آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے تو یہ 2 پارٹیوں کا آپ کو ذکر ہو تو مقابلہ 2 پارٹیوں کا ورسز آزاد ہے، تو منشور تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں بے گناہ ہیں۔ 2 پارٹیاں ورسز آزاد، نیچرلی کیونکہ آپ پی ٹی آئی تو اب نہیں ہے نا میدان کے اندر، تو جب نہیں ہے اور جو پی ٹی آئی کے جو آ رہے ہیں کینڈیڈیٹس وہ تو اسی وقت بک جائیں گے۔ اچھا ولید اقبال صاحب، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ کیونکہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیا گیا تو اب پی ٹی آئی بطور پارٹی میدان میں نہیں ہے؟ بطور پارٹی جو ہے وہ تو تحلیل نہیں ہوئی، مطلب یہ آرگیومنٹ ایک دی گئی تھی بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف سے، سینیٹر صاحب جو ہیں میرے کالیگ، کہ اس کو ایک نشان سے محروم کرنا جو ہے وہ اس کو تحلیل کرنے ہی سے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ میں یہ پیش کیا گیا تھا، یہ بحث کی گئی تھی، پشاور ہائی کورٹ میں بھی کی گئی تھی۔ یہ ٹھیک ہے جی، نشان تو چھن گیا، لیکن ہماری جو موقف ہے وہ یہ پہچان نہیں چھنی، اور یہ ہم اس جدید دور میں ضرور موجود ہیں جس میں بہت سے طریقے ہیں اپنے پیغام کو اور اپنی پہچان کو ووٹرز تک پہنچانے کے،
اور میں فیصل واڈا صاحب نے آپ نے کہا نا اتفاق کرتا ہوں یا نہیں, انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں. میں ان کی سوائے وہ جو 16 مہینے میں جو کارکردگی ہے اس کے میں جو ہے نا کسی اور ان کی بات سے میں بساد ادب و احترام اتفاق نہیں کرتا. خاص طور پہ وہ انہوں نے جو فراری والی مثال جو دی اپنے والد صاحب کو بٹھانے کی. لیڈر کی ایج جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہوتا, بلکہ میں بہت سے ملکوں کی مثالیں دے سکتا ہوں اور بہت سے لیڈرز اپنے اپنے ملکوں میں بہت مقبول ہیں. جو بائیڈن کی کیا ایج ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے عین ممکن ہے وہ اس سال کے اینڈ میں صدر بن جائیں امریکہ کے پھر سے, ان کی کیا ایج ہے. رجب طیب اردوغان کی کیا عمر ہے. نریندر مودی, ہم ان سے دشمنی دوستی اپنی جگہ, لیکن اپنے ملک میں کتنے مقبول ہیں وہ. چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی کیا ایج ہے. تو یہ ایج کا جو ایشو ہے وہ نہیں ہے, کارکردگی کی حد تک میں ان سے ضرور اتفاق کرتا ہوں. اور ان کی ایک جو ہے آپ نے پوچھا نا یہ ان کے پاس انفارمیشن ہے یا یہ ایک انالیسس ہے یا وہ کر رہے تھے پیشین گوئی. دیکھیں جی, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بڑے انپریڈکٹیبل قسم کے الیکشن کا سامنا کر رہے ہیں. ہر قسم کے تجزیے میں دیکھ رہا ہوں, میں روز اخبار پڑھتا ہوں, ہر قسم کے تجزیے میں دیکھ رہا ہوں, اور ان میں ایسے بھی شامل ہیں تجزیہ نگار بڑے نامور اور ذمہ دار جو اپنا تجربہ بھی بیان کرتے ہیں. 85 کے الیکشن سے بھی موازنہ کرتے ہیں اس الیکشن کا آزاد امیدواروں کو کہ وہ پارٹی لیس الیکشن تھا. لیکن اس پاسبلٹی کو کسی نے رول آؤٹ نہیں کیا کہ عوام کا ایک سمندر جو ہے وہ نکل سکتا ہے 8 فروری کو. اور وہ سمندر کے نکلنے کی میرے نزدیک جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ وہ 16 مہینے کی کارکردگی ہی ہوگی, جس کو ہم اگر ووٹر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوا تو جو لوگوں کے تجزیے غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں. جی, لوگوں کے تجزیے ان تجزیہ نگاروں کے تجزیے ٹھیک ثابت ہو سکتے ہیں کہ وہ جو سمندر نکلے, اور اگر نکلے گا تو اس میں فائدہ پی ٹی آئی ہی کے جو ہے نامزد امیدوار, بھلے ان کے پاس نشان کچھ بھی ہو, یہ کمیونیکیٹ کرنے کی بات ہے. اور 45% تو ہمارے جو 12.5 کروڑ ووٹر ہیں ان میں سے ینگ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور جو 2018 سے 2024 کے درمیان یا 23 کے درمیان جو نئے ووٹرز ایڈ ہوئے ہیں وہ اپنی مرضی سے اور سیلف موٹیویٹ. دیکھیں جی, یہ کارکنوں کو انہوں نے کہا نا رہا کر دیں گے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی ایک لبرل ویو رکھتی ہے ہمیشہ. جب سے بی بی آئیں انہوں نے بھی پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا, جو ڈیتھ رو پہ لوگ تھے ان کو کمیوٹ کر دیا سینٹنسز. 1988 کی بات کر رہا ہوں. یہ ان کا ایک ہے ٹریک ریکارڈ. لیکن دیکھیں, کارکنان بڑی محدود تعداد کے ہوتے ہیں, ووٹر ہوتے ہیں اصل لوگ. ووٹرز کو تو آپ کا خیال ہے کہ بلاول صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں حکومت میں آیا تو تمام سیاسی قیدی رہا کر دوں گا, تو اس بات سے پی ٹی آئی کا ووٹر ان کی طرف نہیں جائے گا؟ وہ اس کے علاوہ بھی ہر کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر کو اٹریکٹ. وہ تو نام لے کے کہہ رہے ہیں. وہ کل والے جلسے میں تو شاید انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹر آپ ہم کو ووٹ دو. میرے خیال میں نہیں چلنی ہے, میں نہیں سمجھتا یہ. اچھا عرفان صدیقی صاحب, یہ جو ولید اقبال صاحب نے 1985 کے الیکشن کا حوالہ دیا ہے, تو 1985 کا جو الیکشن تھا اس میں تقریباً 1100 کے قریب انڈیپینڈنٹ امیدوار تھے. غیر جماعتی الیکشن تھا, 1088 آزاد امیدوار تھے. اور اب 2024 کا جو الیکشن ہے جو کہ غیر جماعتی نہیں ہے, صرف ایک جماعت سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے, تو اس میں آزاد امیدواروں کی تعداد 3248 کے قریب ہے, یعنی کہ 3500 کے قریب ہے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پاکستان کی جمہوریت واپس 1985 میں داخل ہو گئی ہے اور جو آزاد امیدوار ہیں یہ سیاسی جماعتوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے؟ مجھے بالکل بھی نہیں لگتا ایسا. اور اس آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے صرف 2-3 جملے جی واڈا صاحب کے جو ریمارکس ہیں ان کے حوالے سے, اگرچہ میرے کولیگ سینیٹر ولید اقبال نے جزوی طور پہ وہ بات کہہ دی ہے, میں انہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ چلیں باہر کی دنیا کی تاریخ کو چھوڑ دیں. آپ کے جو یہ پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں, اس کا تصور جب علامہ اقبال نے پیش کیا تو ان کی عمر کیا تھی, اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 70 سال کا ہوتے ہوئے اس پاکستان کی جنگ لڑی اور آزادی کا منشور دیا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی. تو یہ اس طرح کے دلائل, اب میرے پاس تو ان کی دلیل کا کوئی اور جواب نہیں ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ہاں آزاد ارکان نسبتاً زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں, لیکن پی ایم ایل این میدان میں ہے, پیپلز پارٹی میدان میں ہے, یو ایم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت العلماء اسلام ہے, اے این پی ہے, بلوچستان کی جماعتیں ہیں, بہت سی جماعتیں میدان کے اندر ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ جماعتی ٹکٹ پہ جیتنے والے امیدواروں کی تعداد بہت بھاری ہوگی.
جو آزاد ارکان آپ کہہ رہے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو واقعی آزاد رکن کے طور پہ لڑ رہے ہیں, ایک وہ ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ یافتہ ہیں لیکن ان کو سمبل کوئی اور ملا ہوا ہے, اور وہ آزاد کے طور پر, جس طرح ہم سینٹ تھے تو ہمارے ٹکٹ چھین لیے گئے تھے پی ایم ایل این کے, اور وہ آزاد کے طور پر سینٹ میں گئے تھے, لیکن وہاں یہ فرق تھا کہ وہ آزاد کا جو گروپ سینٹ میں گیا تھا وہ قائم رہا آخر وقت تک سوائے ایک آدھ کے. لیکن یہاں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی کہ جو پی ٹی آئی کے آزاد ارکان لڑ کے آئیں گے وہ شاید پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں یا کسی اور جماعت میں چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی, یہ آپ میرا بھی یہ کلپ کہیں محفوظ کر لیجئے, بعد میں چلائیے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈسپلن اتنا ہی کمزور ہے کہ وہ حلف بھی لے رہے ہیں, قسمیں بھی کھائی جا رہی ہیں, نوشتے بھی تحریر ہو رہے ہیں, اس کے بعد بھی وہ پارٹیاں تبدیل کر لیں گے, تو یہ پھر پارٹی کو خود سوچنا چاہیے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے کہ وہ اٹریکٹ کر رہا ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کو, تو وہ تو خیر ان کا استحقاق ہے. پی ٹی آئی کا ووٹر اس وقت یہ دیکھ رہا ہے کہ اپنے آزاد ارکان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو ایک حلقے کی سیاست ہوتی ہے, علاقے کی سیاست ہوتی ہے, گاؤں کی سیاست ہوتی ہے, برادری کی سیاست ہوتی ہے, تھانے کی ہوتی ہے, کچہری کی ہوتی ہے. وہ آزاد ارکان جو اس کوئی مور کے نشان پہ ہے تو کوئی بالٹی کے نشان پہ تو کوئی پرندے کے نشان پہ, وہ کس حد تک ان کے کام آئے گا. یہ ساری باتیں 8 فروری کو کھلیں گی اور اس کے بعد سے پھر ہم اندازہ کر سکیں گے کہ کیا اتنے سائزیبل گروپ ہے آزاد ارکان کا کہ وہ اقتدار کے توازن کو درم برم کر سکتے ہیں. اس پلڑے میں جائیں تو کسی کی حکومت بن سکتی ہے, اس پلڑے میں جائیں تو وہ ایک انٹرسٹنگ پوزیشن ہوگی اور اس وقت ان کا کردار واقعی بڑا اہم ہو جائے گا. جی منصور کی سپیڈ بھی جو ہے نا 20-25 سال کے حساب سے ہی ہے. معذرت ولید صاحب کی اور عرفان صاحب کے. دیکھیں میرا پرابلم یہ ہے کہ جو آدمی جو 20 سال کا 30 سال کا 40 سال کا آدمی جب ریس پہ دوڑتا ہے اور 80 سال کا دوڑتا ہے, اور میں یہ مثالیں کیوں لے لوں بائیڈن کی اور سارے ان سب لوگوں کی, میں وہ کینیڈین پرائم منسٹر کی کیوں نہ لوں, میں برٹن کے اس کی کیوں نہ لوں, میں جوانوں کی کیوں نہ لوں, میں کیوں 5 بڑھاپے کے لوگوں کو جن کو آپ تسبیح پڑھ کے اپنے پوتے پوتے کو کھیل کے اللہ کر کے آگے جانے کی تیاری کرنی چاہیے, ان کے بجائے میں ان کی قسمت کا فیصلہ لوگوں کے لوگ. اب جب آپ 65 سال کے یا 70 سال کے ہو جائیں گے تو آپ پالیٹکس چھوڑ دیں گے؟ سر میرا تو کہہ رہا ہے کہ اگر 60 سال ایک بیوروکریٹک یا 62 سال ہے تو ایک لیڈر کی بھی ایکسپائری کی ڈیٹ کم از کم 70 سال تو لکھ دیں. لیکن آپ کہیں جی وہ کیونکہ وہ لیڈر ہے تو وہ کہیں سے لکھوا کے لے آیا کہ وہ 100 سال تک بھی چلتا رہے گا, تو یہ پاسبل نہیں ہے. دھکا سٹارٹ تو چیزیں چلتی نہیں ہے نا. نہیں, لیکن جو انہوں نے مثال دی ہے عرفان صدیقی صاحب نے, علامہ اقبال کی, قائد اعظم سر کی. دیکھیں آپ دیکھیں وہ بھی کوئی 80-90 سال کے نہیں تھے سر, ٹھیک ہے, جو پریکٹیکل باتیں کریں نا. اب ہم تو جس سپیڈ سے چل رہے تھے, جب ہم ابھی تو 27 کو آئے گا منشور, جس سپیڈ سے ہم نے سارے بیانات سنے ہیں اور ابھی بھی ہم سن رہے تھے ان کی باتیں, تو اس سپیڈ سے تو مجھے لگتا ہے 20 سال کے لیے حکومت آ رہی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ اس کے برعکس سے ساری چیزیں. نمبر 2 یہ پی ڈی ایم 2 بنے گی تو یہ 2 سال 2.25 سال نکال پائے گی اگر کوئی معجزہ ہو گیا, ورنہ تو یہ پٹاخہ بچ جائے گا. یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوبارہ اکٹھے ہو گئے حکومت بنائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر آپ نے اس کو 2-2.5 سال کا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو آپ زرداری صاحب کو مائنس نہیں کر سکتے, پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم 2 بننے جا رہی ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میدان میں اکیلے بھاگ کے بھی آپ 3 نمبر پہ آ رہے ہیں, تو آپ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ مجھ سے اور کھل کے سوال کر لیں, میں اس کو کھل کے جواب دے دوں گا. پھر آپ کہنا کہ میرا انالیسس ہے, میری انفارمیشن ہے, میں پھر آپ کو سو کے جواب دے دوں گا. دیکھیں سر, میں نے آپ کو کہا نا, والد اور بیٹی کی کنڈلیاں ساتھ نہیں چل سکتی, چچا اور بھتیجی کی کنڈلیاں ساتھ چل سکتی ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کنڈلی کے اندر پیپلز پارٹی کی کنڈلی ہونا ضروری ہے. اور باپ اور بیٹا, دیکھیں وہ تو کنڈلی ابھی ایک ہی ہے نا. دیکھیں والد اور بیٹے کا جو تعلق ہے, اس تعلق کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ہوز کالنگ دا شاٹ, تو آپ کے پاس کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ ایک آدمی کھلاڑی ہے ایک جگہ کا. دیکھیں خرید و فروخت کا تو ایک بیتاج, پولیٹیکل شطرنج کا تو وہ بیتاج بادشاہ ہے, آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. پرابلم میری یہ ہے کہ ہم منشور اور ڈیموکریٹک سسٹم, یہاں تو مردے کا ووٹ ڈلتا ہے بھائی, مردے کا ووٹ ڈل کے آپ جیتتے ہیں, اس کا 3-4 سال بعد فیصلہ آتا ہے. کیا باتیں کریں میر صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اتنی ڈیموکریٹک, اتنی صاف ستھری باتیں, اتنی اچھی باتیں. مجھے آپ یہ بتائیں سر, مجھے تو ابھی مجھے شکایت کسی سے نہیں, نہ بیوروکریسی سے, نہ ڈیموکریسی سے, نہ مجھے کسی سے, نہ اسٹیبلشمنٹ سے. میری شکایت تو ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے, مجھے تو بھٹو زندہ چاہیے, ٹھیک ہے. مجھے تو 14 سال زرداری صاحب کے واپس چاہیے, مجھے تو
نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر نہ پیسے لینے کے اوپر بلیک ڈکشنری کا سہارا لے کے ایک آدمی کو نکال دیتے ہیں. مجھے عمران خان کی چلتی ہوئی حکومت میں سنڈے کی دفاتر کھلنے کا جواب چاہیے. ان کو پابند کر کے ان کی کنپٹی بندوق رکھ کے 12 بجے تک کا نو کانفرنس دلانے کی بات. مجھے نسلہ ٹاور کا حساب چاہیے. مجھے کانسٹیٹیوشن ٹاور گرتا ہوا کیوں نہیں نظر آتا. مجھے غیر مقدم کی قاتل کو پھانسی کے پھندے پہ دیکھنا چاہتا ہوں میں. میرے سوالات تو یہ ہیں, اگر آپ 141 کی ریس سے ریورس آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ 5000 لوگ جو ہیں وہ پھانسی پہ کیوں نہیں سر, اب 15000 ہو گئے. اب ہر شعبے سے لینے نا. اچھا 15000 ہو گئے. مجھے کبھی زندگی میں اختیار ملا تو میں پہلے 5000 کہتا ہوں. اچھا میں 15000 کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ سے لینے پڑے. ولید اقبال صاحب جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ولید اقبال صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں ایک بات پہ پھر سے ان سے ایگری کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بلاول بھٹو کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں, وہ سارا کچھ یہ نورا کشتی ہے. اور ہمارے شاہ محمود صاحب نے بھی کل رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے کہا, اور یاسمین راشد صاحبہ نے بھی آج جب اینٹی ٹیررزم کورٹ میں آئیں, تو یہ سب نورا کشتی ہے. اور یہ اور بلاول صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اٹریکٹ کریں پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی اس چیز کو. وہ نہیں ہونے لگا. تو اینڈ میں ان کو وہی اسی لیے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بلاول صاحب کو جواب دینے میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھا رہی. اگر دیتی بھی ہے جواب تو وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں دیتی ہے, اور وہ سارا سلسلہ. اور دیکھیں نا جی 16 مہینے تو پھر انہوں نے اقتدار انجوائے کیا. اگر وہ اتنے ان کو برا سمجھتے تھے تو ان کی حکومت ایک دن بھی نہیں چل سکتی تھی PDM کی, اگر بلاول بھٹو صاحب, ان کے والد صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے ساتھ نہ دیتے. میرے خیال میں کارکنان اور ووٹرز جو ہیں اس چیز کو, یہ 16 مہینے بڑے کریٹیکل ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. اور وہ جو بدلہ ووٹ سے لینے والا ہمارا سلوگن ہے, ہم اس پہ ریلائی کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک جو ہے وہ بروئے کار جو ہے وہ آئے گا. اور ایک عرض میری اور ہے ہسٹری کے خاطر, الہ آباد کے جو خطبے کے وقت علامہ اقبال کی عمر 53 برس تھی. 53 برس, ہی واز 53 1930 میں. 61 کی ایج پہ تو انتقال کر گئے تھے نا. قائد اعظم آن دی ادر ہینڈ جب پاکستان بنا تو وہ بالکل عرفان صاحب نے ٹھیک کہا, سینیٹر صاحب نے, کہ 70 کی دہائی میں داخل ہو چکے تھے. بٹ ان کی بھی موسٹلی جو ان کی جو اسٹرگل تھی وہ اپنی 60s میں ان کی ایج تھی جب وہ کر رہے تھے. لیکن یہ تو ریکارڈ کی بات ہے. اور مہاتیر محمد صاحب جو ہیں وہ کتنی عمر تک پرائم منسٹر تھے ملیشیا کے؟ 90 کی دہائی میں تھے وہ تھے. اور بالکل ایسا 90 سال. نہیں میرے صاحب دیکھیں 110 سال یہ کرائیٹیریا نہیں ہے میرے نزدیک, میں ویسے بتا رہا ہوں. آئی ایگری ٹو سرٹن لیول. بٹ دیکھیں میرا سوال تو سر پھر وہ یہ میر صاحب کہ PTI کا جو ووٹر ہے وہ کسی کا ووٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پاپولیرٹی کی PTI کی پاپولیرٹی اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن PTI کون ہے؟ PTI عمران خان ہے, عمران خان PTI. ہم میں سے تو کوئی بھی, سمیت ولید صاحب کا میرا کوئی لیڈر نہیں تھا, ٹھیک ہے, ہمیں تو اس کا ووٹ ملا تھا نا. پرابلم ساری ہے کہ جو نفرت ہے پرفارمنس کی, جو نفرت ہے اس کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ اچھا میں نے ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد میں عرفان صدیقی صاحب کے پاس آتا ہوں اور ایک اور ایشو ہے اس پہ بھی بات کریں گے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب ذرا یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بار بار مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں اور کافی سخت باتیں کر رہے ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج جواب تو دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اعتراض کریں, اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں, لیکن اس طریقے سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ جواب نہیں دے رہی جس طرح کہ ماضی میں مسلم لیگ نون کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ جواب دیا کرتے تھے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر ہو سکتا ہے دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑ جائے, تو اگر امبیرسمنٹ ہو تو صرف ان کو ہو, آپ کو نہ ہو؟ جی میر صاحب, میں آپ کو بہت واضح بات بتا دوں کہ یہ لیڈرشپ کا, سینئر لیڈرشپ کا, یعنی میاں محمد نواز شریف کہہ لیں, شہباز صاحب کہہ لیں, اس پہ ہماری ایک میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی. اور میاں صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تلخیاں نہیں بڑھانی چاہیے. فضا کے اندر پہلے سے کافی کشیدگی ہے, کافی تلخی پائی جاتی ہے, کافی لڑائیاں ہو چکی ہیں, کافی تصادم ہو رہے ہیں, پولرائزیشن بہت بڑھ چکی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ زرداری صاحب چونکہ زیادہ اس میں حصہ نہیں ڈال رہے اس آگ کے بھڑکانے میں, بلکہ جب میاں صاحب آئے ہیں تو انہوں نے ان کو رابطہ بھی کیا, فون بھی کیا, حال احوال بھی پوچھا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بلاول صاحب کا یہ جو غم و غصہ ہے یا جو ان کی تیر زنی ہے ہماری طرف, اس کا زیادہ نوٹس نہ لیا جائے. ایک تو یہ ہدایت ہے ان کی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. اگر عملاً آپ دیکھیں میر صاحب, تو 15 سال حکومت کی ہے پیپلز پارٹی نے پاکستان کے اوپر وفاق میں.
اور ہماری حکومت جو ہے اس کا عرصہ ہے میاں صاحب کا 9 ساڑھے 9 سال کا. اب ان سے اگر یہ کہا جائے کہ بھئی 15 سال کی کارکردگی میں سے کوئی 15 چیزیں گنوا دو تو کوئی نہیں ہے. لہٰذا وہ سوائے اس کے کہ شیر خون پیتا ہے، سوائے اس کے کہ ہم تیر سے شکار کریں گے، سوائے اس کے کہ شیر جھاڑی میں چھپ گیا، سوائے اس کے کہ شیر نکل آیا، ان کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب جاتے ہیں تو وہ 10 چیزیں گنوا دیتے ہیں. وہ لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کرتے ہیں، موٹر ویز کی بات کرتے ہیں، فلائی اوورز کی بات کرتے ہیں، سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں، فاٹف کو وائٹ لسٹ میں لانے کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو جب نامہ اعمال خالی ہوتا ہے تو اس میں پھر آپ کو جلسے کا پیٹ بھرنے کے لیے آپ کو پھر الزامات کا یا چٹکلوں کا یا شیر کا، شکار کا، تیر کا، ان چیزوں کا ذکر کر کے آپ اپنے آپ کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور اپنے سامعین کو بھی مطمئن کرتے ہیں. ہمارا معاملہ ذرا مختلف ہے. ہمارے پاس بتانے کو بھی بہت کچھ ہے، ہمارے پاس آئندہ کے لائے عمل کو بھی بہت کچھ ہے، اور لوگ یقین کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یار یہاں سے 4 چیزیں پیپلز پارٹی کے عہد کی گنوا دو جو 15 سالوں میں انہوں نے کی ہیں، اور دوسرے کو کہیں یار 4 چیزیں نون کی گنوا دو، تو وہ گنوا دے گا آپ کو. تو ان کا ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے ہے کچھ نہیں. لہٰذا وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی حکمت عملی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ پی ایم ایل این کو نشانہ بنائیں گے، اینٹی پی ایم ایل این ووٹر جو ہے، جو چاہے پی ٹی آئی کے اندر ہے یا کہیں اور ہے، وہ ان کی طرف کھینچا آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے، وہ کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے یہ دیکھا جائے گا. لیکن ہمارے لیے وہ کچھ زیادہ ان کے بیانات تشویش کا باعث بھی نہیں ہے، اور نہ ان کا جواب دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. اچھا واڈا صاحب، اب یہ بتائیں کہ یہ آج سائفر کیس میں بھی ایک اہم گواہ جو ہیں سابق فارن سیکرٹری اور سابق سفیر اسد مجید صاحب، ان کا بیان آ گیا ہے، اور اس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب کا جو موقف ہے اس کی تو انہوں نے تردید کی ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہا ہے. یہ جنوری 2019 سے مارچ 2022 تک امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اور 7 مارچ 2022 کو ان کی ڈونلڈ بلو کے ساتھ پاکستان ہاؤس واشنگٹن میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. ورکنگ لنچ تھا، اور ملاقات میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن نوید صفدر، ملٹری اٹاشی بریگیڈیئر نعمان اور پولیٹیکل کونسلر قاسم محی الدین بھی شامل تھے. ملاقات 1.5 گھنٹے جاری رہی. دونوں فریقین کو معلوم تھا ملاقات کے نکات ریکارڈ ہو رہے ہیں. گفتگو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سائفر کی صورت میں اس کو اسلام آباد بھیجا، اور میں نے سائفر میں دھمکی یا سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا. ایسے الفاظ اس وقت کی سیاسی قیادت نے خود سیاسی بنیاد پر اخذ کیے. تو جو سائفر لہرایا تھا عمران خان صاحب نے اسلام آباد کے ایک جلسے میں، اور اس میں انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا، وہ اسد مجید صاحب جن کی گفتگو ہوئی ڈونلڈ لو کے ساتھ، انہوں نے اس کی کر دی تردید. اب آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ اس کا جو الٹیمیٹ کنکلوژن نکلے گا اس کیس کا، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو کوئی مشکل پیش تو نہیں آئے گی؟ دیکھیں بھائی صاحب، یہ تو جو وائس نوٹس آئی تھیں، اور جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا تھا وہ اتنی ڈیٹیل کے اندر تو وہ جاتے نہیں تھے. سازشی دماغ ان کا تھا نہیں، سازشی لوگ ان کے ساتھ تھے، اور وہ ان کے اندر پرابلم یہ تھی کہ وہ کان کے کچے تھے اور ایکسائٹ ہو جاتے تھے اور ہر چیز اپنے سر پہ لے لیتے تھے، اور پاپولیرٹی تھی ان کی. تو یہ تو کہنا ناممکن سی بات ہے کہ اسد مجید صاحب کا جو بیان ہے، اور یہ بڑی ڈگنیٹی لیول کے اوپر یوزلی آپ ڈنر شنر پہ ہوں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ یوں نہیں ہوگا تو یوں ہو جائے گا، وچ از نارمل. لیکن اس کو سازش میں تبدیل کرنے والے ایک تو اندر ہیں، ایک پالیٹکس سے بائے بائے کر کے نکل گئے ہیں، جو 1.5 کروڑ چیزیں بھی بنگلے شنگلے بھی بنا رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے تھے، اور وزیر اعظم کا ریپلیسمنٹ بھی تھے عمران خان کا پروگرام، اور میں ان کو سانپ کا کیٹیگری میں ہمیشہ ڈالتا تھا. تو یہ تو جو سازشی دماغ ہے، ہاں بہت پتلا اور لمبا سانپ تھا. اور ایک شاہ محمود صاحب تھے اور ایک خاص تھا، اور یہ سارا کیا اور ان کو ہوا کے اس پہ لے گیا. اور پھر کوئی جنبود بھی تھے. تو اس کی اب پرائس تو بھرنی ہے، کیونکہ قانون آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میر صاحب نے کہا تھا، وہ کہیں گے بھائی بندوق ولید صاحب نے دی تھی، میر صاحب نے میگزین لگا تھا، چلائی آپ. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے ساتھ، کیا ہوگا؟ دیکھیں اس ملک میں جو اب تک پچھلے 75 سال سے ہوتا رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے، اور آگے 75 سال میں جو ہوگا، اس کے بعد تو سر یہ سوال ہی بڑا بے بنیاد سا سوال ہے. اچھا ولید اقبال صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ وہ نہیں ہوگا جو 70s میں نیب کے ساتھ ہوا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی نیب پہ؟ دیکھیں جی، میں جوتشی تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک آپ سائفر کیس کی بات کر رہے ہیں،
جتنے ایک تو اس کی آپ کو اس بات کا تو علم ہے کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو ری ٹرائل کے لیے واپس بھیج چکا ہے. تو کوئی نہ کوئی نقائص اس میں بڑی بنیادی قسم کے تو پائے جاتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, جو وکلاء اس کو اندر اڈیالہ جیل کے اندر مینیج کر رہے ہیں کیس کو یا ریپرزینٹ کر رہے ہیں خان صاحب کو اور دیگر جو اس میں ڈیفینڈنٹس ہیں ان کا تو مسلسل یہی موقف رہا ہے, کیونکہ انہوں نے ریکارڈ سارا دیکھا ہوا ہے. اب آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کے پاس تو وہ آیا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی مذہقہ خیز قسم کا کیس ہے. یہ جو اسد مجید صاحب نے جو اب دیا ہے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے, جس کو آپ اس طرح تشریح کر رہے ہیں کہ وہ تردید کرتا ہے خان صاحب کی پوزیشن کو, خان صاحب نے اس کا تو جواب وہیں پہ جو ہے کل شاید دے دیا تھا کہ جی اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی تو پھر امریکی سفیر کو بلا کے ڈیمارش کیوں دیا گیا تھا. اور یہ جو مداخلت کرنے والی بات ہے, دیکھیں میں ان افراد میں نہیں ہوں. سائفر شاید کیبنٹ میں یا کہیں انسیل کیا گیا تھا, گنے چنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, میں تو نہیں ان لوگوں میں جنہوں نے دیکھا ہے. لیکن ہسٹری جتنی میں جانتا ہوں, کم از کم 1823 سے لے کر امریکہ کی تو ایک پالیسی ہے, منرو ڈاکٹرن اس وقت آیا تھا کہ دوسرے ملکوں کے معاملوں میں وہ انٹرفیئر کرنے کا, اور جب 25 سال بعد ان کی ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں, دوسرے ملکوں میں انٹرفیئر کرنا, ریجیمز گرانا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکنز کے لیے. ویسے میں ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس اسپیسیفک کیس کے فیکٹس کو میں اتنا زیادہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں ایران میں اس طرح سے کرتے رہے, وہ چیلے میں ہوا اس طرح سے, نکاراگوا میں ہوا. مطلب اب ملک گننے شروع کریں تو بہت لمبی اور فہرست لاطینی امریکہ کے تو بہت سے ملکوں میں ان کی مداخلت کا سلسلہ رہا ہے, اور 25 سال بعد ان کی ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی. لیکن آپ نے چلے کا ذکر کیا تو وہاں پہ تو جو سلواڈور ایلاندے ہے جی, اس نے تو اپنا جو آفس تھا وہاں پہ مشین گن سنبھال کے تو فائرنگ شروع کر دی تھی اور اس کو مار دیا گیا تھا. تو اس نے تو اس طرح مزاحمت کی تھی. اب جی وہ ہر قسم کے دور کی ہر قسم کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی اور اس وقت کی جو پاکستان کی گورنمنٹ تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی, اس نے علی اعلان اس کی مذمت کی تھی. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ولید صاحب نے بات کی وہ کہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, تو پھر آج آپ کیوں ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور لابیسٹ کو لگایا ہوا ہے, اور آپ ویسٹ کے آگے کشکول لے کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کہاں آپ کی وہ ساری باتیں رہ جاتی ہیں. تو وہ بات کریں جس میں دم ہو. اب آپ نے کہا کہ جی ہمارے بندے جا رہے ہیں اور وہ نظریاتی ہیں, اور کون سا نظریاتی ہے نام بتائیں, پہچانتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان لوگوں کو جو آج پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرنے جا رہے ہیں. میرا مجھے ایک بات بتائیں سر, ایک علاقے کے اندر 4 امیدوار ہیں پی ٹی آئی. آپ نے ایک سوال اٹھایا, ایک بندے کا نام بتائیں پی ٹی آئی کا جو نظریاتی بندہ ہے, کس کا نام لیں گے آپ 3 بندوں کا نام بتا دیں. 3 بندوں کا نام جی, بیرسٹر گوہر علی خان, کہاں تھے ہم پارٹی کو کب سے جانتے ہیں بھائی, سلمان اکرم راجہ 15 سال سے تھے, اور لاہور ہی میں جو ایک اور ٹکٹ 2 اور ٹکٹ ہولڈرز میں گنوا دیتا ہوں, آپس میں ریلیٹڈ بھی ہیں, یہ کرامت کھوکھر صاحب اور ظہیر عباس کھوکھر صاحب, جو کہ انشاءاللہ بلاول بھٹو کو اور عطا تارڑ کو ہٹائیں گے. کوئی بات بتاؤں, 15 سال کے اندر میں 4 کی کمیٹی میں بھی خان صاحب کے ساتھ تھا. میں ان ناموں میں سے 3 نام جو شروع کے لیے ان کی اپنی شہرت ہے اپنی وکالت کی وجہ سے, تو آپ اس کا مطلب تو یہ کہ فیصل قریشی کا نام لے لیں, ٹھیک ہے, ایکٹر کا نام لے لیں, ٹھیک ہے, ان کو ٹکٹ ملا, اس کا تو کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے. نہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. سلمان صاحب کی بات کی ہے تو وہ اپنے شعبے کے اندر آج ولید اقبال صاحب نے آج آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹاپ ٹیئر تھی, ٹھیک ہے, جو جس کا اب ایک علاقے کے اندر 4 امیدوار کھڑے ہوئے, سارے طریقے سے کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ لیکن بھائی سب بکیں گے سب کی موج لگنے والی, کیونکہ یہ تو تیرے سلمان اکرم راجہ نے قرآن پہ حلف اٹھا لیا کہ میں پی ٹی آئی کو بٹرے نہیں کروں گا. میں گوھر صاحب کی بات نہیں کر رہا, یہ تو اپنے پروفیشن کے اپنے وکالت کے ماہر نامی گرامی لوگ, ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی عزت دی تھی, ٹھیک ہے, دی ہوئی ہے, ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن جو میجورٹی بائی اینڈ لارج آپ جا رہے ہیں, آپ دیکھیں گے منڈی پہ بقرہ عید پہ جیسے بکرے اور گائے کی آپ بولی لگاتے ہیں نا, ویسے بولی لگی اور کیسے لوگ بکیں گے. اچھا, میں اس پہ بات کرتا ہوں عرفان صدیقی صاحب سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عرفان صدیقی صاحب, یہ جو آزاد امیدواروں کا مسئلہ ہے, یہ پھر دوبارہ ہمارے پروگرام میں اس کا ذکر کر دیا ہے فیصل واڈا صاحب نے. تو استحکام پاکستان پارٹی کی لیڈرشپ دعویٰ کر رہی ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار ہوں گے مختلف نشانوں پہ, یہ ان کی پارٹی میں چلے جائیں گے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آزاد امیدوار جو ہیں یہ ہماری طرف آ جائیں گے. ظاہری بات ہے آپ کی پارٹی کا بھی یہی دعویٰ ہوگا کہ ہماری طرف آ جائیں گے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی منڈیاں جو ہیں وہ لگیں گی اور بولی لگے گی, اور
بولی لگانے میں تو مسلم لیگ نون سے بڑے ماسٹر جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود ہیں، تو مسلم لیگ نون پھر کیا کرے گی؟ مسلم لیگ نون کے لیے واقعی بڑا امتحان کا لمحہ ہوگا، لیکن صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سیاست پہ اور سیاسی تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ منڈی لگے گی، ہم کیوں کہہ رہے ہیں واڈا صاحب کے جی بکروں کی طرح اور مویشیوں کی طرح منڈی ہوگی اور یہ بک جائیں گے۔ یہ معروف معنوں میں آزاد لوگ نہیں ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ عمران خان کے لائلسٹ ہیں، اور ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں۔ وہ ٹکٹ کسی وجہ سے آئینی قانونی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ایک باضابطہ لسٹ جاری ہوئی ہے۔ ان کے نشانات الگ صحیح، لیکن وہ ایک ڈسپلن کے اندر، وہ قانونی نہ صحیح لیکن وہ اخلاقی ڈسپلن ہے جس کے اندر وہ بندھے ہوئے ہیں۔ اگر تو وہ بکاؤ مال ہیں، اگر وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ منڈی کا مال ہیں، مویشی ہیں، انسان نہیں ہیں، پھر تو ہمیں یہ بحث کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیوں یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ پی ٹی آئی کے وفادار ہیں، وہ عمران خان کے ہیں، وہ تحریک انصاف کے لشکری ہیں، اور وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ حزب اختلاف کا توانا رول پلے کریں گے۔ کیا بات یہ کیوں نہیں ہم ایکسپیکٹ؟ عرفان صدیقی صاحب آج چھا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ عمران خان کے لشکری ہیں، وہ ڈٹے رہیں گے، اور وہ میں ایگری کرتا ہوں۔ آپ ایگری کرتے ہیں؟ اگر وہ لائلسٹ ہیں اور وہ تحریک انصاف کے لشکری تو پھر تو عرفان صدیقی صاحب کو اپنے لیڈر کے لیے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ میں ان کو دے دیتا ہوں۔ روانگی کی تیاری ابھی سے کر لیں۔ کیسے؟ ٹھیک ہے، اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر تو اوور آل سویپ ہو جائے گا نا، سویپ ہو جائے گا، جھاڑو بھیج جائے گا۔ کیسے سویپ؟ ٹھیک ہے بھائی، وہ کہہ رہے ہیں لشکری ہیں، آپ کو بھی نظر آئیں گے۔ لشکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لشکر میں 50-60 لوگ بھی ہوتے ہیں، اور تحریک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ حزب اختلاف میں رہیں۔ دیکھیں میری بات، وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب اختلاف میں، میری ایک بات سنیں سر، میری بات سنیں۔ دیکھیں سر، اس ملک کے جس سے میں ایگری نہیں کرتا، 18 کے الیکشن، اس سے پہلے کے الیکشن، اس سے پہلے کے الیکشن، یہ والے الیکشن، آنے والے الیکشن کے اندر یہی لشکری یہ تھے، ہم خرید کے یا لائے دے دیا جاتا جہاز میں بٹھا کر، یا یہ اب بہت منڈی لگے گا، یا پہلے ہوتا رہا پیپلز پارٹی کے دور میں یا نون لیگ کے دور میں، یہ ساری فار سیل پروڈکٹ جو ہے نا، یہ 75 سال سے چل رہی ہے۔ یہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، اگر عرفان صدیقی صاحب کو میں سلام کرتا ہوں جو انہوں نے آج بات کی ہے، تو پھر تو عرفان صدیقی صاحب کو پیک اپ 27 سے پہلے کر لیا کہ منشور سے پہلے آپ اس کو، اگر یہ لائلسٹ کھڑے ہو گئے، ایک آپ کا اینگل ہے نا، تو میرا اینگل یہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرفان صدیقی صاحب کی ایک گیم چینجنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کامیاب امیدوار ہوں گے وہ تحریک انصاف ہی کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور اسمبلی میں وہ کردار ادا کریں گے جو ان کو پارٹی نہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہیں، وہ ایکچولی اگر میں اس کا اینگلنگ لوں عرفان صدیقی صاحب کی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لشکری ہیں اور وفادار ہیں، اور وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کو بیچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈیفیٹ کر کے آئیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ڈیفیٹ تو آئی نہیں، میدان میں اکیلے ہیں بھائی، آپ نے پھر بھی تیسرے نمبر پہ آنا۔ آخری بات عرفان صاحب، آخری بات میر صاحب میں وضاحت کر دوں، میرا خیال ہے تشریحات ہونے لگی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے یہ جو وابستگان ہیں، یہ اگر جیت کے آتے ہیں، وہ کتنی تعداد میں آتے ہیں پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا۔ وہ 10 آتے ہیں، 20 آتے ہیں، 30 آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ بھی بتا دیا، ہم ان کے محتاج نہیں ہیں۔ واڈا صاحب کہتے ہیں ٹکٹ کٹوا لیں، ہم انشاءاللہ نہ ان کے احتیاج میں ہیں، نہ کسی اور کی احتیاج میں ہیں، نہ کسی کے ووٹ بینک کو توڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ووٹ بینک کی قوت پہ آئیں گے اور انشاءاللہ خود حکومت بنائیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اتحاد تو ہوگا اور اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب، فیصل واڈا صاحب، ولید اقبال صاحب، اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔